کائنات میں تنہا ذات کہ جس نے اعلان کیا کہ پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ کہ تنہا ذات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، آپ دیکھیں کہ پوری مولا کائنات کی حیات طیبہ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا کہ مولا کائنات نے کوئی عمل اپنے نفس کے لیے انجام دیا ہو، اپنی ذات کے لیے انجام دیا ہو، اپنے کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے انجام دیا ہو، بلکہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال انجام دیے ان کا صرف ایک مقصد ہوتا تھا، اور وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ پوری حیات طیبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، واقعہ ذوالعشیرہ سے لے کر ہجرت کے بستر تک اور مسجد کوفہ میں ضربت لگنے تک پوری زندگی مولا کائنات کی صرف رضا پروردگار کی۔ اسی لیے مولا کائنات نے جب ضرب لگی ہے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام ایسا نہیں انجام دیا جو اپنی رضا کے لیے انجام دیا۔ اگر جنگ کا میدان بھی ہے اور دشمن سامنے ہے اور مولا کائنات سینے کے اوپر سوار ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے کہ دشمن کے سر و تن میں جدائی کر دیں، لیکن دشمن بے حرمتی کرتا ہے اور مولا کائنات اس کے سینے سے اتر آتی ہے۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آپ نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا، آپ نے اسے قتل نہیں کیا، آپ اس کے سینے سے اتر آئے، تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات نے کہا تھا کہ جس وقت اس نے میرے اوپر میری طرف اپنا لعاب دہن پھینکا، مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے غضب آ گیا تھا، لہٰذا اگر میں اس کو اس حالت میں قتل کر دیتا تو اس میں میرا نفس شامل ہو جاتا۔ عزیزو، علی کی ذات وہ ہے کہ جو دشمن کو بھی قتل کرتی ہے تو اپنی دشمنی کی بنیاد پر قتل نہیں کرتا ہے، بلکہ پروردگار کی رضا کے لیے قتل کرتا ہے، اپنے نفس کو شامل نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ میں اس کے سینے سے اس لیے اتر آیا تھا کہ اس نے جب لعاب دہن پھینکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے غضب آ گیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کسی عمل میں میرا نفس شریک ہو سکے۔ یہ مولا کائنات کی زندگی کا ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ جہاں پر آپ نے بتایا کہ ہمارا جو بھی کام ہے وہ صرف رضا پروردگار کے لیے۔ اگر محراب عبادت کے اندر دیکھیے تو مولا کائنات سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں۔ اگر سخاوت کے مرحلے میں دیکھیے تو مولا کائنات سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ حاتم طائی جیسا سخی انسان کہ جس کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے جب مولا کائنات کے سامنے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولا وہ اتنا سخی ہے کہ وہ ایک دروازے سے نہیں دیتا ہے، 40 دروازوں سے دیتا ہے، 40 دروازوں سے دیتا ہے، اتنا بڑا سخی ہے۔ تو جب مولا کائنات کے سامنے یہ بات ہوئی کہ حاتم طائی اتنا سخی کہ جو 40 دروازوں سے غریبوں کو عطا کرتا ہے، تو مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ سخاوت اسے نہیں کہتے ہیں کہ غریب انسان کو 40 دروازوں کے اوپر رسوا کیا جائے۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ 40 دروازوں سے غریبوں کو عطا کیا جائے، بلکہ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی دروازے سے غریب کو اتنا عطا کر دیا جائے کہ اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ہی دروازے سے اسے اتنا عطا کر دیا جائے کہ اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور سائل آ جاتا ہے اور مولا کائنات حالت رکوع میں ہیں اور سائل یہ کہتا ہوا پلٹتا ہے کہ پروردگار گواہ رہنا
میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو علی کی ذات وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ دے دیتی ہے، لیکن سائل کو دروازے سے واپس نہیں آنے۔